انسان کی زندگی کا ایک اہم پہلو انسان کا دین ہے، اور پھر دین کے اوپر دار و مدار ہے باقی تمام زندگی کا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو اور اس راستے سے منحرف نہ ہو، اور دیگر سبل اور راہوں پر مت چلو، وہ تمہیں منتشر کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ یہ خطرہ اگر انسان کی زندگی کو لاحق ہو جائے، انسان کے دین کو، مذہب کو، باقی زندگی خود ہی نابود ہو جاتی ہے۔ دنیاوی اور اخروی خطرات انسان کی زندگی کو لاحق ہو جاتے ہیں، دامنگیر ہو جاتے ہیں، اور نجات مشکل ہو جاتی ہے۔ ہر دور میں ایسے انسان نے تجربے کیے ہیں اور ہوا ہے کہ باقی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ انسان کا دین بھی خطرے میں پڑا ہے، اور ایسی آفات، ایسے افکار، ایسے گروہ، ایسے طبقات وجود میں آئے ہیں جو انسان کی جان کے نہیں بلکہ انسان کے ایمان کے دشمن بنے ہیں۔ ان دشمنوں کے خلاف اگر مبارزہ نہ کیا جائے، مقابلہ نہ کیا جائے، تو انسان بے تقوی شمار ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے میں ایسے مختلف مثالیں اور مواقع گزرے ہیں جہاں قوموں کی زندگی اور قوموں کے دین کے لیے خطرات پیدا ہوئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ اس وقت متدینین موجود تھے، اس زمانے کے دین یا اس زمانے کی شریعت و آئین کے مطابق مومنین موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنے دین کا دفاع نہیں کیا اور تقوی کے زمرے سے خارج ہوئے، اور اسی بنیاد پر نابود بھی ہو گئے۔ ہم تاریخ اسلام میں بھی ایسے بہت سارے مواقع دیکھتے ہیں جہاں پر انسان کے دین کو، مومنین کے دین کو شدید خطرہ لاحق ہوا ہے۔ ان خطرات کے مقابلے میں جو دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنگر بنایا ہے، دین کے تحفظ کے لیے جو حصن اور قلعہ بنایا ہے، جس حصار میں دین کو تحفظ دیا گیا ہے، وہ حصار امامت ہے۔ ولایت و امامت کے قلعے میں، ولایت و امامت کے حصن میں اور ولایت و امامت کے سنگر میں دین ہمیشہ محفوظ رہا ہے۔ اور جہاں بھی لوگ امامت سے دور ہوئے ہیں، ولایت سے دور ہوئے ہیں، ان کے سب سے پہلی جو ان کو تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا، وہ ان کا دین ہے۔ اور جب دین ان سے لے لیا گیا تو پھر ظالمین بھی ان پر مسلط ہوئے، ستمگر مسلط ہوئے، غاصبین مسلط ہوئے، اور بے رحم حکمران ان کے اوپر مسلط ہوئے، جنہوں نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، منقرض کر دیا، نام و نشان انہوں نے ان لوگوں کا مٹا دیا جو ولایت و امامت کے حصن سے باہر گئے ہیں۔ اب آج روز میلاد امام ہشتم حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تبریک و تہنیت عرض ہے تمام امت اسلامیہ کو، و بالخصوص راہروان راہ ولایت و امامت کو۔ جیسا پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ ائمہ کے ساتھ منسوب ایام ولادت و شہادت یہ ایام اللہ ہیں اور ایام عہد ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ میں بہت سارے پہلو ہیں، معنوی، ظاہری، سماجی، دینی، قابل توجہ ہیں، لیکن موجودہ حالات کے تناسب سے ہم اگر دیکھیں تو
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے حالات اور دیگر ائمہ علیہ السلام کے زمانے کے حالات بھی مشابہت رکھتے ہیں موجودہ حالات سے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیگر ائمہ اطہار کی طرح اس عصر کی طرح کہ ایک طرف ظالم حکمران تھے اور دوسری طرف فتنے اور منحرف افکار رکھنے والے گروہ تھے، اور ان دونوں میں آپس میں تبانی تھی، ان دونوں میں آپس میں رابطہ تھا۔ ستمگر حکمران ائمہ علیہم السلام کے مقابلے میں منحرف گروہوں اور گمراہ گروہوں کی تقویت کرتے تھے، انہیں باقاعدہ مالی مدد دیتے، سماجی مدد دیتے، سیاسی طور پر ان کی تقویت کرتے تھے تاکہ وہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ ظاہر ہے یہ کام دشمن نہیں کر سکتا کہ مخالفین ائمہ، دشمنان ائمہ ہدیٰ یہ ائمہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور ایسا گروہ تشکیل دیں جس سے نظام امامت و ولایت کو نقصان پہنچائیں۔ یہ کام وہی کر سکتے تھے جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے منسوب تھے، یعنی شیعہ، نام نہاد شیعہ، جو نام کی حد تک شیعہ کہلاتے تھے لیکن نہ عمل میں وہ شیعہ تشیع کے معیار پر پورے اترتے تھے اور نہ ہی عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے تشیع کی تعلیمات کے مطابق تھے۔ وہ لوگ واضح طور پر فاسد، گمراہ، منحرف لوگ تھے اور فاسد و گمراہ دھڑوں سے مربوط بھی تھے، خصوصاً حکومتی نظام سے یا بنو امیہ سے ان کا درپردہ تعلق ہوتا تھا، اور بنو امیہ سے زیادہ بنو عباس نے ائمہ کے مقابلے میں ان گروہوں کی تقویت کی ہے، ان گروہوں کو پالا ہے، بنایا ہے، جس میں سے بہت سارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اپنے خاندان کے بھی افراد تھے۔ ہر امام کے زمانے میں ایک تفصیل ہے ان لوگوں کی کہ کس قسم کے منحرف گروہ پیش آئے ہیں، اور یہ تاریخ عموماً آج کے شیعہ پر واضح نہیں ہے، بلکہ علماء بھی، چونکہ علماء بھی زیادہ تر علمی عالمانہ اپنا کردار کھو چکے ہیں۔ موجودہ زمانے کے علماء عالمانہ کردار معاشرے میں نہیں رکھتے، غیر عالمانہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا مذہبی نام پر ہی اگر ہو یا بہت ہی اچھا سالم نیک کام کریں گے تو رفاہی و فلاحی کام اپنے ذمہ لے لیں گے کہ ظاہر ہے یہ بھی اچھا کام ضرور ہے لیکن عالمانہ نہیں ہے، چونکہ عام مومنین یہ کام علماء سے بہتر کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ اسی طرح سیاسی عمل، طاغوتی سیاست کے اندر طاغوتی سیاست کرنا، یہ بھی علماء کا ایک محبوب مشغلہ بن گیا ہے، اور دینی دلیلوں سے اور باتوں سے طاغوتی سیاست کے لیے جواز نکال کر اس عمل میں ایک بڑی تعداد اس میں شامل ہیں، یا پھر عامیانہ اور عوامانہ کاموں کے اندر مصروف ہیں۔ جیسے اگر کسی عالم کو موقع ملتا ہے ممبر پہ آنے کا تو وہ بھی عالمانہ حضور اپنا ممبر پہ نہیں ظاہر کرتا، غیر عالمانہ اپنی کارکردگی دکھاتا ہے، یعنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، عوام کی رضا کے لیے، یا فیسیں لینے کے لیے، معاوضے لینے کے لیے عوام کی پسندیدہ باتیں کرنا، یہ بھی علماء ہی کا کام ہے جو غیر عالمانہ ہے۔ اور اسی طرح جہاں عالمانہ ان کا اپنا کردار ہے، جیسے مدارس علمیہ ہیں و حوزات علمیہ جن میں علماء اپنا عالمانہ کردار ادا کر سکتے ہیں، وہاں بھی فقط وقت گزارا جاتا ہے، وقت گزرانی ہے، ٹائم پاس ہوتا ہے،
وہاں بھی آپ مدرسوں کی کارکردگی دیکھ لیں پاکستان کے مدارس میں، 70 سال میں کسی مدرسے نے کوئی تحقیقاتی کام کر کے قوم کے سامنے پیش کیا ہو، کوئی ایسا کتاب عالمانہ، تفسیر کی کتاب، حدیث کی کتاب، تاریخ کی کتاب، کوئی فقہی کتاب، یہ کوئی عالمانہ کردار ادا کیا ہو، یا حتیٰ کوئی عالمانہ طلاب تربیت کیے ہوں۔ اگر طلاب پاکستان میں علماء ہیں تو یہ سب پاکستان سے باہر بنے ہیں، یا قم میں علم حاصل کیا ہے یا نجف میں حاصل کیا ہے، جبکہ یہاں مدارس کی بھرمار ہے اور ان مدارس کا نظام علماء کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ علماء عالمانہ فعالیت مدرسوں میں نہیں رکھتے، غیر عالمانہ فعالیت ہے ان کی۔ اور اسی طرح عالم کا ایک کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی اپنے ملک میں نظر نہیں آتا کہ عالم کسی جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہو۔ مکمل طور پر علماء عالمانہ کردار سے ہٹ گئے ہیں اور غیر عالمانہ فعالیت کثرت سے ہے ان کی۔ ظاہر ہے یہ خلا پیدا ہوتا ہے، اس خلا کے نتیجے میں، یعنی عالم کے عالمانہ کردار کے نہ ہونے کے نتیجے میں قوم کے اندر آگاہی نہیں ہوتی، قوم کے اندر صحیح راستہ دین کا مشخص واضح نہیں ہوتا، شفاف نہیں ہوتا، الجھنیں دور نہیں ہوتی، بدعتیں ختم نہیں ہوتی، منکرات عام ہو جاتے ہیں، فساد عام ہو جاتا ہے، عقیدتی انحرافات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور صحیح طریقے سے اپنے مکتب کو بھی پیش نہیں کرتے۔ ایک جو فرقہ وارانہ فضا کے اندر قباحت موجود ہے وہ یہ ہے کہ جس مسلک کی دینی مجلس، مذہبی مجلس برپا ہوتی ہے تو وہ ساری فرصت ضائع کرتا ہے۔ وہ مذہب پاکستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں بلا تفریق، جو ان کو فرصت ملی ہے، مثلا فرض کرو شیعہ ہیں، انہوں نے ایک مذہبی مجلس رکھی ہے، امام کی ولادت کی یا امام کی شہادت کی یا محرم کی یا جشن کی، اور وہ فرصت مکمل طور پر ضائع ہے، کیونکہ ایک تو پیشہ ور بلایا ہے مجلس پڑھنے کے لیے، دیندار نہیں بلایا، دینور نہیں بلایا، دانشور نہیں بلایا، پیشہ ور بلایا ہے۔ تو جو پیشہ ور تو دین نہیں پیش کر سکتا، پیشہ ور تو آپ کو صرف دل لبھا سکتا ہے۔ ایک یہ وجہ ہے فرصت ضائع ہو جانے کی، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ اس فرصت میں ساری فرصت گزر جاتی ہے دوسرے مذہب پر حملہ کرنے میں۔ اپنے مذہب کی تشریح کا جو وقت ہے، پہلے بھی میں نے یہ مثال دی تھی کہ آپ اسکول میں بچے بھیجتے ہیں پڑھیں، یونیورسٹی میں، کالج میں اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں کہ وہاں پر تعلیم حاصل کریں۔ ایک ٹیچر جب بھی آئے، مثلا مطالعہ پاکستان اس کو کہا جائے کہ پڑھاؤ آپ، وہ مطالعہ پاکستان پڑھانے کے بجائے جب بھی آئے ہندوستان کے خلاف بولنا شروع کر دے، ہندوستان کے خلاف تقریریں کر کے چلا جائے، تو بچوں کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان کتنا برا ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پاکستان کیسے بنا ہے، پاکستان کے حقائق کیا ہیں، پاکستان کا مطالعہ کیا ہے، پاکستان کی تاریخ کیا ہے۔ تو مطالعہ پاکستان کا پہلا حق یہ کہ پاکستان پڑھاؤ آپ ان کو، باقی وقت بچا یا کوئی بات مربوط ہوئی تو ہندوستان کی بھی کر دینا، لیکن مطالعہ پاکستان کی ساری فرصت ہندوستان پہ اگر لگا دی جائے تو پھر پاکستانی کو پاکستان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ آج مثلا مومنین کو اگر ہم دیکھیں تو کثرت سے مجالس ہوتی بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور اتنے ہی دین سے بے خبر بھی ہیں، چونکہ یہ فرصتیں ساری مخالف مذہب پر ساری گزر جاتی ہیں، تبرہ پر ساری مجلس گزر جاتی ہے۔ اپنی ائمہ کی تعلیمات، تاریخ اور ان کے حالات اور ان کی تعلیمات، ان کی فقہ، ان کی شریعت، ان کا اخلاق، یہ کلمہ شاذ ہی بیان ہوتا ہے کسی ممبر پر، اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر دے اس ذاکر کو، اس خطیب کو، اس عالم کو جو ممبر پہ بیٹھ کر ائمہ کے ایام میں ائمہ ہدا کی تعلیمات پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرے، لیکن عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ موضوع جو میں نے اشارہ کیا ہے کہ ائمہ کے زمانے میں ائمہ ہدا علیہ السلام کے مقابلے میں پیدا ہونے والے منحرف گروہ ہر امام کے زمانے میں
کتنے تھے، کون تھے، کیسے پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا فساد مچایا، اس تاریخ سے مکمل طور پر بے خبری ہے. اہل علم بھی بے خبر اور نتیجتاً عوام بھی بے خبر ہے. جتنا ابھی خطبے کے اندر گنجائش ہے میں عرض کرتا ہوں. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی امامت کا زمانہ جو گزرا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، اس عہد امامت میں امام علیہ السلام کے امامت کے زمانے میں بہت سارے فرقے شیعہ اعتقاد رکھنے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے جو پیروکار تھے، ان کے اندر ایسے فرقے بنے، ایسے فتنے اٹھے، ایسے گمراہیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں کہ یہی لوگ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ شمار ہوتے تھے، امام رضا علیہ السلام کے زمانہ امامت میں یہ منحرف، گمراہ اور فاسد شمار ہونے لگے اور امام کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہوئے اور امام کے مقابلے میں فرقے بھی بنائے. انہوں نے متعدد گروہ ہیں. واقفیہ ایک عنوان ہے اور اس کے تحت کئی گروہ ہیں. واقفیہ ایک فرقہ نہیں ہے. واقفیہ وہ لوگ ہوتے تھے جو ایک امام کی امامت میں ان کو امام مانتے تھے اور ان کے بعد آنے والے امام کی امامت کے منکر ہو جاتے تھے. یہ ہر امام کے ساتھ یہ اتفاق ہوا ہے. مثلا کچھ ایسے لوگ تھے جو امام علی علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے، لیکن امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں ہوئے. امام حسن علیہ السلام کی امامت کے بعض معتقد تھے، امام حسین علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں ہوئے. امام حسین علیہ السلام کی امامت کے معتقد تھے، امام زین العابدین کی امامت کو قبول نہیں کیا اور مقابلے میں فرقہ بنا لیا، مقابلے میں ایک پورا مذہب بنا لیا. یہ تاریخی حقائق ہیں، آپ کی تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور علماء نے مستقل بھی ان موضوعات پر کتب لکھی ہیں. ان کتب میں ان کا عنوان ہے الفرق یا الملل والنحل، فرقے، مذاہب اور دڑے اور گروہ جو مختلف تاریخ کے اوقات میں بنتے رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے. یہ ہر امام کے زمانے میں تھا، لیکن چونکہ آج روز ولادت باسعادت امام ہشتم حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، میں امام ہشتم کے زمانے میں ہونے والی رویداد کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا ہوں کہ ایک طرف جابر صفاق ستمگر حکومت ہے مامون کی، اور 3 خلیفہ گزرے ہیں امام رضا علیہ السلام کی امامت میں، ہارون، امین اور مامون. ہارون کی حکومت کے زمانے میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں تھے. امین کچھ عرصے کے لیے مامون کا بھائی خلیفہ بنا، جانشین اپنے باپ کا بنا. یہ بھی بہت ستمگر انسان تھا، جس طرح باپ ان کا بہت ستمگر انسان تھا، اولاد اس کی اس سے بھی زیادہ ستمگر تھی. پھر اسی مامون کے ہاتھوں امین کی حکومت ختم ہوئی اور وہ قتل ہوا بہت بے دردی کے ساتھ. مامون نے اپنی خلافت قائم کی، حکومت قائم کی، اور اس زمانے تک امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام اپنا عہد امامت مدینہ میں ہی گزار رہے تھے، بسر کر رہے تھے اور عالم اسلام کی رہنمائی کر رہے تھے، بالخصوص تشیع کی رہبری و امامت فرما رہے تھے. مامون نے چال چلی اور پھر آخری 3 سال امام علیہ السلام کی حیات کے، اس میں امام کو مدینے سے منتقل کر لیا خراسان میں، طوس میں، جہاں ان کا بغداد کے بعد ان کا دارالخلافہ مامون نے ہی بنایا تھا. خوب یہ عہد تھا امامت کا. ایک میدان، ایک محاذ یہ ستمگر حکومتیں تھیں. ایک محاذ مخالف فرقے تھے جو شدت کے ساتھ تشیع کو سرکوب کر رہے تھے. زندیق تھے، ملحدین تھے، اور بعض مسلمان اسلامی فرقے تھے لیکن تشیع کے ساتھ تعصب رکھتے تھے. بنو امیہ کے زمانے میں بنے ہوئے اور بنو امیہ کی ذہنیت رکھنے والے، اور اسی طرح بنو عباس کے طرف سے جو معمور تھے،
یہ بھی موجود تھے اور امام رضا علیہ السلام کے خلاف شدت سے یہ مصروف عمل تھے. لیکن ادھر سے تشیع کے اندر سے امام رضا علیہ السلام کے خلاف کئی گروہ کھڑے ہوئے، جن میں سے ایک واقفیہ سلسلہ ہے جو پہلے سے بھی چلے آ رہے تھے، اور ایک نیا سلسلہ امام رضا علیہ السلام کے مقابلے میں قائم ہوا. انہوں نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ وہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، وہ امام آخر الزمان ہیں، امام مہدی ہیں، اور انہوں نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے ہیں، ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے. اس طرح کے فاسد عقائد بنا کر لوگوں کے اندر ان کو تشہیر کیا، اور عہد امامت امام رضا علیہ السلام میں یہ دشواری کھڑی کر دی. اس کے ساتھ ایک اور گروہ بہت ہی غلیظ اور پلید، امام علیہ السلام نے خود اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ غلیظ و پلید و نجس ہے، اور بلکہ اللہ سے دعا مانگی ہے کہ مجھے اس رجس اور اس نجس سے خدایا مجھے محفوظ رکھ. وہ تھے غالی. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں غالی لوگ، غلو کرنے والے. غلو غین لام واو، غلو نہیں اس کو پڑھا کریں، گلو کی طرح غلو نہ پڑھے اس کو، غلو. غالی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کو یا کسی بھی آدمی کو، کسی نبی کو، کسی امام کو، کسی پیر کو، کسی مرشد کو، کسی قطب کو مخلوق کی حد سے بڑھا کر خالق کے درجے پہ پہنچا دیں، اللہ کی صفات اس کے لیے قائل ہو جائیں. جیسے ابھی بھی ہیں یہ غالی، ابھی بھی ہیں. یہ کتنے پیروں کے لیے جو کرامتیں ذکر کرتے ہیں، جیسے وہ معروف ٹک ٹاک پیر ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ایک جگہ گیا محفل میلاد پڑھنے کے لیے، وہاں بارش بن گئی، بادل آ گئے، اور اگر بارش ہو جانی تو میلاد نہیں ہو سکتی تھی، تو میں نے بارش کے فرشتے کو حاضر کیا اور ڈانٹا اس کو، میں نے اس کی تڑی لگائی اور میں نے کہا کہ تجھے اسرائیل سے پٹواؤں گا میں مرغا بنا کر. بارش کے فرشتے کو حاضر کر کے پیر نے، یہ ابھی پیر زندہ ہے پاکستان میں، ایک علاقے میں میلاد پڑھنے گئے، وہاں بارش ہوئی، خود اپنی زبانی بتا رہے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ یہ علاقہ میرے ذمے ہے، اس علاقے کا رب میں ہوں، ربوبیت میرے ذمے ہے، ملائکہ میرے اندر ہیں، سارے انڈر ہیں سارے. یہ ابھی بھی کر رہے ہیں، ان کے مرید بھی کر رہے ہیں، پیر بھی کر رہے ہیں. یہ غلو ہر جگہ ہے، لیکن ایک بہت ہی خطرناک غلو کا سلسلہ جو مذہب کی بنیاد ختم کر دیتا ہے، وہ تشیع کے اندر پیدا ہوا. ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ہر امام کے زمانے میں معروف شناختہ شدہ چہرے اور لوگ تھے جو اس غلو کے فساد کو اور فتنے کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے، قیادت کر رہے ہوتے تھے. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں جو مشہور لیڈر تھے، قائدین فتنہ تھے، فتنہ غلو، جن کو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رجس ہیں اور نجس ہیں، اور خدایا اس رجس و نجس سے مجھے اور میرے پیروکاروں کو محفوظ فرما. ان میں چند معروف نام ہیں، میں آپ کے سامنے ابھی فہرست عرض کر سکتا ہوں چونکہ وقت قلیل ہے. کسی اور موقع پر انشاءاللہ تاریخی طور پر آغاز سے غلو کی فتنے کی پیدائش سے لے کر اور ائمہ ہدیٰ کے زمانے تک، غیبت کبریٰ کے زمانے تک اس کی تاریخ آپ کو بتائی جائے گی کہ کس طرح سے یہ فتنہ پیدا ہوا اور اس نے کیا تباہی مچائی ہے. اور تشیع کا جتنا نقصان، امامت و ولایت کے سلسلے کا جتنا نقصان انہوں نے کیا ہے، اتنا بنو امیہ نقصان نہیں پہنچا سکے. بنو امیہ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا غالیوں نے پہنچایا ہے. چونکہ بنو امیہ نے قتل و غارت کی، جی بھر کے کی، لیکن تشیع کے اندر انحراف نہیں پیدا کر سکے. بنو امیہ نے قتل و غارت کی، ائمہ ہدیٰ اہل بیت علیہ السلام کی اور ان کے پیروکاروں کی، لیکن اس سلسلے کے اندر گمراہی پیدا نہیں کر سکے. یہ کام غالیوں نے کیا ہے، سب سے بڑھ کر کیا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ طبقہ جو غالی تھے، فتنہ غلو کے بانیوں میں سے تھے اور وارثوں میں سے تھے، چونکہ پہلے سے چلا آ رہا تھا یہ فتنہ، اور اس فتنے کو امام رضا علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں امام کے مقابلے میں لیڈ کر رہے تھے.
ان کے نام ہیں، ایک یونس ابن زبیان، زواد کے ساتھ، زوئے کے ساتھ زبیان، یونس ابن زبیان، یہ سب سے بڑا فتنہ غلو کا و غالیوں کے اس گروہ کا سر سلسلہ تھا یہ یونس ابن زبیان۔ ایک تھا محمد ابن فرات، محمد ابن فرات، یہ ایک اور لیڈر تھا۔ یہ محمد ابن فرات، اس کے بارے میں ہے کہ یہ نشئی تھا، شراب کا رسیہ تھا، نشہ کرتا تھا، دھت ہو جاتا تھا، جب نشے میں مست ہو جاتا تھا تو پھر غلو کی باتیں کرتا تھا، اپنے مریدوں کے سامنے اور اپنے ماننے والوں کے سامنے محفل لگاتا تھا، اور اس میں عجیب و غریب باتیں یہ شخص کرتا تھا۔ ایک ہے محمد ابن بشیر، اس نے باقاعدہ غلو کا سلسلہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں قائم رکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا بھی معروف غالی ہے یہ شخص، اور اس نے ایک بڑا حلقہ اپنا قائم کیا ہوا تھا، اور ان کے اندر یہ غلو کرتا تھا۔ غلو سے مراد یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ وہ امام نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں، مخلوق نہیں ہیں، بلکہ نعوذ باللہ وہ اللہ ہیں، وہ رب ہیں۔ یہ ان کے بارے میں اس طرح کا تاثر دیتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہی بعض اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ رب ہیں، نعوذ باللہ وہ الہ ہیں، اور صفات ایسی ان کی طرف منسوب کرتے تھے جو اللہ کی صفات ہیں، یہ افراد ان کی طرف نسبت دیتے تھے۔ ایک تھا ابو سمینہ، یہ ابو سمینہ بھی نشئی آدمی تھا، یہ معروف نشئی تھا، بلکہ جس کو نشہ کرنا ہوتا تھا وہ اس کے اڈے پہ آتا تھا، اس کا اپنا اڈا تھا شراب کا۔ اس زمانے کی مشہور چیز نشہ شراب ہی تھا، اور اس کے پاس ہوم میڈ شراب ہوتی تھی، خود بٹھی اس نے ظاہراً لگائی ہوئی تھی، اور یہ شخص دوسروں کو بھی بھیجتا تھا، اور مستی میں آ کر پھر یہ غلو کرتے تھے۔ ایک اور شخص ہے محمد ابن ابی زینب اجدع، اس کا کنیہ معروف نام تھا ابو الخطاب کے نام سے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، اور امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک یہ زندہ رہا۔ یہ ان کا سب سے بڑا سربراہ تھا اصل میں۔ یہ جو نام میں نے لیے یہ کوفہ کے تھے، بعض کوفہ کے غالی تھے، بعض بصرہ کے غالی تھے، بعض خراسان کے تھے، اور یہ ان سب کا بڑا مرشد تھا، ابو الخطاب محمد ابن ابی زینب اجدع۔ اس نے خود دعویٰ کیا تھا رسالت کا، پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا امام کے بارے میں کہ امام کو یعنی حد انسان یا حد مخلوق سے بالاتر لے جا کر اللہ کا درجہ دیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ کہا کہ امام کو پہلے کہا کہ یہ امام نہیں ہیں بلکہ نعوذ باللہ الہ ہیں، اور اپنا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے رسالت پر مبعوث کیا ہے، میں مبعوث بے رسالت ہوا ہوں، اپنے آپ کو رسول کہتا تھا۔ یونس ابن زبیان، جب ابو الخطاب کی بیٹی مری، اس کا جنازہ یونس ابن زبیان نے، اس غالی نے پڑھایا، اور اس کی قبر پر اس نے سلام یہ پڑھا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ ابو الخطاب کی بیٹی محمد ابن ابی زینب اجدع کی بیٹی مری، ابی زبیان نے، یونس ابن ابی زبیان نے اس کی بیٹی کے جنازے پر اس بیٹی کو سلام یہ پڑھا کہ درود ہو تجھ پر اے رسول اللہ کی بیٹی، نعوذ باللہ، یعنی ابو الخطاب کو رسول کا درجہ دیا کہ وہ رسول تھا، اور پھر خود بھی یہی دعویٰ کیا کہ وہ رسول اب دنیا میں نہیں ہے، اب ان کے بعد میں ہوں ان کا جانشین۔ یعنی ائمہ سے شروع کرتے تھے کہ ائمہ کو الوہیت کا درجہ دیتے تھے، پھر اپنا رابطہ اس
الوہیت سے خود قائم کرتے تھے کہ وہ الہ ہیں اور ان کی طرف سے ہم پر وحی نازل ہوتی ہے. اور اس طرح یہ نادان، نافہم، کم فہم شیعوں کو گمراہ کر کے ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے اور انہیں دین سے، توحید سے، اسلام سے، قرآن سے، ہر چیز سے انہیں یہ بہکا دیتے تھے، گمراہ کر کے، اور ایک بہت بڑا فتنہ ائمہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے تھے. اب بظاہر عام آدمی یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ امامت کے حامی ہیں، چونکہ جو غلو کرتا ہے، جیسے آج کل کے پیر ہیں، ان پیروں کے مرید کچھ تو ایسے ہیں جو ان کو پیر ہی سمجھتے ہیں، پیر بے کرامت، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر ہیں لیکن کرامت کوئی بھی نہیں ہے. ایک درجہ مریدوں کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اچھی شخصیت، مانوی شخصیت اور متدین شخصیت سمجھتے ہیں، نیک عبادت گزار لوگ ان کو سمجھتے ہیں. ایک طبقہ مریدوں کا یہ ہوتا ہے. ایک طبقہ مریدوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروں کے لیے کرامتیں ضرور قائل ہو جاتے ہیں کہ ان پیروں کی کرامت ہے یہ، اور ذکر بھی کرتے ہیں کہ پیر نے یہ کیا، پیر نے وہ کیا، فلاں کیا، کہ وہ ظاہر ہے انہیں کسی نے بتائی ہوتی ہے، یہ بھی اس کو سن کر یقین کر لیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیروں کے بارے میں بہت غلو کرتے ہیں، یہی جیسے بارش کے فرشتے کو حکم دینے والا پیر ہے، وہ مرید اس کے مان لیتے ہیں کہ یہ کرتا ہے ایسے. اب جب بارش کے فرشتے پر کمان ہے کسی کی، یا دیگر فرشتوں کے اوپر اگر کسی کو مل گئی ہے یہ صلاحیت، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کا درجہ رکھتا ہے، نعوذ باللہ. اور اب اس نے آگے اپنے نمائندے مقرر کرنے ہیں، پھر وہ ممکن ہے بعض جگہ خلیفے کہلاتے ہوں، بسا اوقات وہ رسول کہلاتے ہوں. یہ شخص یونس ابن ذبیان ابو الخطاب کی بیٹی کے جنازے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول اللہ کی بیٹی تجھ پر سلام ہو، یعنی محمد ابن ابی زینب اجدہ ابو الخطاب رسول تھا اور تو اس کی بیٹی ہے، یعنی خود اس کا جانشین ہے اس رسول کا. وحی کے قائل تھے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. ائمہ کو اللہ کا درجہ دیتے تھے اور خود رسول کا درجہ بنا لیتے تھے. خود پھر اس اللہ سے جو خود بناتے تھے شخصیت کو کہ وہ اللہ ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر خود ان کے رسول بن بیٹھتے تھے اور ان کے احکامات لوگوں کو پہنچاتے تھے کہ اب میرے اوپر اللہ کی طرف سے اس معصوم کو جو درجہ دیتے تھے الوہیت کا، ساتھ یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے، ہمیں یہ فرمان آیا ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ احکامات انہوں نے بیان کیے ہیں. یہ طبقہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ثابت ہوا پوری تاریخ میں تشیع کے لیے. اتنے کوئی ظالم ستمگر لوگ نہیں خطرناک ثابت ہوئے، نقصان دہ، جتنے یہ ثابت ہوئے ہیں. چونکہ ان کا ہتھیار ایسا ہے جو مومنین کے اوپر جلدی اثر چل جاتا ہے. وہ ہتھیار کیا ہے کہ یہ تو دشمن تو نہیں ہے ائمہ کے، تعریف کرنے والے ہیں، فضیلت بیان کرنے والے ہیں، بلکہ معمولی فضیلت بھی بیان نہیں کرتے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. جب بہت حد سے بڑھا کر بھی بیان کریں تو آج آپ میں سے عام لوگوں کو برا نہیں لگتا، چونکہ اچھا ہی کہہ رہے ہیں نا، برا تو نہیں کہہ رہا. عام لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی برا کہے تو برا ہوتا ہے. غلط آدمی وہ ہوتا ہے جو برا کہے، لیکن جو تعریف کرے، حد سے زیادہ بڑھا کے بھی تعریف کرے، نعوذ باللہ تعریف میں اللہ کے درجے پر بھی فائز کر دے، یہ برا کام نہیں کر رہا. یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا عشق ہے، یہ اس کی محبت ہے. کسی نہ کسی طریقے سے عام آدمی اس کو توجیہ کر لیتا ہے. یعنی اس کے دل میں جیسے ناصبی ہیں، ناصبی اہل بیت علیہ السلام ائمہ ہدا کے بغض رکھتے ہیں، امیر المومنین آل علی کا بغض دل میں رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں. جیسے ابھی پاکستان کے اندر نیا ایک ناصبی طبقہ پیدا ہوا ہے، نیا گروہ جنم لیا ہے. بریلوی مسلمانوں کے اندر ناصبی پیدا ہوئے ہیں کہ یہ بھی ایک عجائب روزگار میں سے ہے. چونکہ بریلوی اپنا فخر یہ سمجھتے تھے کہ ہم محبت رکھتے ہیں رسول اللہ سے، بلکہ ان کا سارا دین ہی حب رسول ہے اور حب آل رسول، پنج تن سے محبت کرنا، یہ بریلوی دین کی بنیاد ہے، ستون ہے ان کا. ان کے نزدیک، اکثر بریلوی طبقے کے نزدیک عمل کی ضرورت نہیں ہے. عمل صالح انسان کے لیے آخرت
کا فیصلہ نہیں کرے گا، حب فیصلہ کرے گی، محبت فیصلہ کرے گی۔ جس طرح آپ نعتوں میں، تقریروں میں، بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کوئی عمل صالح نہیں کیا لیکن اس کے اندر رسول اللہ کی محبت موجود ہے یا آل رسول کی محبت موجود ہے تو وہ بخشا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں بالکل نہیں جائے گا، بے شک کوئی عمل خیر کا، اچھائی کا اس کے نامہ عمل میں موجود نہ ہو۔ یہ بریلوی طبقے کا بھی ہے، اور غالی یا غلو پسند شیعوں کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے، محبت کافی ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث منقول ہے، امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو اور شیعوں کو اور اپنے شاگردوں کو یہ فرمایا کہ محبت اہل بیت پر اعتماد کر کے عمل صالح کو ترک نہ کرنا، اور اسی طرح عبادتوں پر اور اعمال صالحہ پر اعتماد کر کے حب اہل بیت کو ترک نہ کر دینا، کہ ان میں سے کوئی بھی تمہیں تنہا نجات نہیں دے سکتا، کہ اگر اہل بیت کی محبت پر اعتماد بھروسہ کر کے اعمال صالحہ چھوڑ دیے تو بھی نجات نہیں ہے تمہارے لیے بغیر اعمال صالحہ کے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور اگر تم نے اعمال صالحہ و عبادات پر بھروسہ کر لیا اور محبت اہل بیت و محبت رسول دل سے نکال دی، اولاد رسول اللہ کی محبت دل سے نکال دی، پھر بھی تمہاری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تمہاری نجات کی ضامن ہیں، عمل صالح اور حب بھی ساتھ ہو، باقی شرائط کے ہمراہ، ایمان بھی ہو اور باقی بھی ساری شرائط اس کے ہمراہ موجود ہوں۔ خوب غالی امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بہت منظم طریقے سے پھیلے، ان کے پاس امامت کا ہی پیسہ تھا، اور دوسرا ہر وہ تحریک جو امام اور شیعوں کو متاثر کرے، بنو امیہ کی حکومت اس کو سرکاری فنڈ دیتی تھی، کثرت سے فنڈ دیتے تھے انہیں، تاکہ انہیں کوئی کمی نہ ہو۔ جیسے واقفیہ کو باقاعدہ فنڈ ملتا تھا، یا اسی طرح ہاشمی وہ لوگ جو ائمہ کے مقابلے میں آتے تھے ان کو بھی سرکار سے فنڈ ملتا تھا، اور غالیوں کی باقاعدہ تقویت ہوتی تھی۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس مبارزے پہ گزرا ہے۔ سب سے زیادہ شدید مبارزہ غالیوں کے خلاف امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ امام ہادی نے سب سے بڑھ کر، تمام ائمہ سے بڑھ کر غالیوں کے خلاف امام ہادی علیہ السلام نے مبارزہ کیا ہے۔ اور وہ امام ہادی علیہ السلام نے غالیوں کے بارے میں جو احکام ذکر کیے ہیں، اگر میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ غالیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا رویہ رکھنا ہے، تو اس بات پر وہ پاکستان کے قانون جیسے ہیں کہ ایف آئی آر کٹ سکتی ہے۔ اگر وہ حدیث میں پڑھ کے سنا دوں کہ امام ہادی علیہ السلام نے غالیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، مطالعہ کر لیں، خود جا کر موجود ہے۔ امام ہادی علیہ السلام کے حالات زندگی میں بھی ہے یہ احادیث ہیں، اور بعض مستقل کتب کے اندر بھی موجود ہیں، اور ائمہ نے غالیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس کے اندر بھی ایک نہیں کئی احادیث ہیں، کئی فرامین ہیں امام ہادی علیہ السلام سے، کہ بعض لوگوں کو امام علیہ السلام نے خود یہ کہا کہ جو جا کر فلاں غالی کا اس کا یہ کر دو مثلا۔ یہ ائمہ کے احکامات تھے اپنے زمانے کے اندر، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے قانون میں ایف آئی آر کٹتی ہے اگر وہ حدیث بھی پڑھ کے سنوں میں آپ کو۔ اتنا شدید رد عمل ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا غلات کے بارے میں تھا، چونکہ ان کا ضرر سب سے زیادہ ہے، برخلاف ہمارے، ہم کمزور ایمان اور کمزور معرفت رکھنے والے مومنین کے ذہنوں کے مطابق کہ غالی کوئی برا کام تو نہیں کر رہے ہیں، تعریف ہی کرتے ہیں، ذرا حد سے بڑھا دیتے ہیں، اصل برائی ناسبی کرتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں۔ یعنی ہماری نظروں میں بغض رکھنا بری بات ہے، غلو کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لہٰذا مومنین کی مجلس میں عموماً رباعیوں میں نصیری کی تعریف، نصیری کا خدا، نصیری کا رب، نصیری کا اللہ، یہ مومن خوش ہو کے نعرہ بھی نیچے سے لگاتا ہے، یعنی ذرا برابر برا نہیں مانتا کہ یہ کفر کہہ رہا ہے، یہ الحاد ہے، یہ شرک کر رہا ہے۔ مومن کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں پڑتی، بلکہ دل سے ایک سرور، لطف بھی لیتے ہیں کہ اگر
چلو میں نہیں ہوں معتقد، لیکن یہ بھی تعریف تو کر رہا ہے، میرے مولا کی ہی تعریف کر رہا ہے. یہ معلوم ہوا کہ اندر ایک شائبہ شرک کا، الحاد کا پھر ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے. ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے شدت کے ساتھ غالیوں کے ساتھ مبارزہ کیا ہے. ہر امام نے نہ صرف بیان دیا ہے، نہ صرف تبصرے کیے ہیں، نہ صرف پریس ریلیز یا کوئی حدیث بیان کر دی ہے، بلکہ عملاً اقدام کیا ہے اور اپنے شاگردوں کو عملی اقدام کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو جا کر رسوا کرو، لوگوں میں ان کا فساد بتاؤ جا کر لوگوں کو. جیسے امام ہادی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے نا کہ یہ ممتوراں ہیں، یہ اس نجس کتیا کی طرح ہیں، ان کی اپنی مجلسوں میں مت آنے دو. امام رضا علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ اپنے شیعوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ واقفیوں کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ مباحثہ کرو، مجادلہ کرو، مناظرہ کرو، لیکن غالیوں کے بارے میں کہا کہ نہ ان کے قریب جاؤ، نہ ان کو قریب آنے دو. امام رضا علیہ السلام کے دو الگ موقف تھے. یہ دونوں شیعہ منحرف گروہ تھے. واقفی بھی جو امام رضا کو امام ہی نہیں مانتے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور غالی جو ایسے غالی بھی تھے جو خود امام رضا علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ مانتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے، یہ ان کی ایک سیاسی چال تھی، اصل میں مانتے نہیں تھے، یہ مفاد پرست لوگ تھے. یہ مالی سود کے لیے ضعیف اعتقاد رکھنے والے لوگوں کو گمراہ کر کے ان سے پیسے لینے کے لیے یا اپنے کچھ اور دھندے کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے تھے. یوں نہیں تھا کہ واقعاً دل سے معتقد تھے ائمہ کی الوہیت کے. اکثر ایسے تھے جو ائمہ کو دل سے نہیں مانتے تھے، نہ امام مانتے تھے نعوذ باللہ، اور نہ ہی اللہ بھی نہیں مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ اللہ ہیں. کیوں کہتے تھے؟ چونکہ ان کو اللہ ثابت کر کے خود رسول بننا ہے. انہوں نے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے کر خود ان کا سفیر بننا ہے، نمائندہ بننا ہے، پیغمبر بننا ہے. اور ظاہر اللہ تک تو رسائی نہیں ہے لوگوں کی، رسول تک ہے، لہٰذا رسول بن کے لوگوں کو ورگلانے. اور اکثر یہ دھندا کرتے تھے، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. ابھی بھی موجودہ بھی اسی طرح سے انجام دے رہے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اکثر ایک مبارزہ کا حصہ ان منحرف گروہوں کے مقابلے میں قیام تھا اور اقدام تھا، اور اپنے شیعوں کو ان کی طرف متوجہ کیا کہ یہ فتنہ ہے، ان کو اپنے قریب مت آنے دو اور ان کے قریب مت جاؤ تم. بعض اپنے شاگردوں کو، علماء کو کہتے تھے کہ واقفیوں کو جا کے سمجھاؤ، یا واقفیوں کے پراپیگنڈے سے جو متاثر ہو چکے ہیں ان کے ذہنوں میں جا کر وضاحت کرو، ان کے مغالطے لوگوں کے دلوں سے دور کرو. لیکن غالیوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کی غلط فہمیاں دور کرو جا کر، چونکہ یہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں تھے، یہ فساد میں، انحراف میں. اور جیسا میں نے اشارہ کیا کہ ان میں سے ایک دو ایسے تھے جو باقاعدہ نشئی تھے اور ان کے نشے کے اڈے تھے، اور وہ غلو کا مرکز بھی ساتھ چلا رہے تھے. مرکز غلو بھی بنایا ہوا تھا لوگوں کو جمع کر کے. اب لوگ کیوں غالی بنتے تھے؟ چونکہ انہیں شراب ملتی تھی، وہاں سے مفت نشہ ملتا تھا. اب نشئی کو گھر سے تو پیسے نہیں ملتے نشے کے لیے، اس کو تو کہیں نہ کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. چوری کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، گھر کا سامان بیچ دیتا ہے، اپنے بچیوں کے یا اولاد کے جوتے کپڑے بیچ دیتا ہے، زیورات بیچ دیتا ہے. آج بھی نشئی یہ کام کرتے ہیں. اس وقت بھی نشے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی کہ کسی اڈے پر، کسی دربار پر، نشے کے دربار پر ان کا آنا جانا ہو. اور یہ غالی سرپرستی کرتے تھے ان اڈوں کی، اور نشے کے ذریعے سے ہتھیار بنا کر لوگوں کو نعرے لگواتے تھے وہ غلو کے اور نعوذ باللہ ائمہ کی الوہیت کے. یہ تمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک اہم باب ہے جو پیش نہیں ہوتا، بیان نہیں ہوتا، چھپا ہوا باب ہے کہ ائمہ ہدیٰ نے کس قدر مبارزہ کیا، مقابلہ کیا غلو کا، اس فتنے کا جو تشیع کو سب سے زیادہ نقصان اس نے پہنچایا ہے. آج بھی تشیع اگر بدنام ہے تو ان کی وجہ سے بدنام ہے. یہ غالی یعنی ملحد، غالی یعنی مشرک، غالی یعنی غیر مسلم. شیعہ تو دور کی بات ہے، مسلم نہیں ہے، چونکہ جب کسی غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دیتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے وہیں خارج ہو جاتا ہے. لیکن یہ کر کے بھی ان کو پروٹوکول مسلمان والا ملتا ہے.
ان کے لنگر کھاتے ہیں جا کر، مومنین چلے جاتے ہیں مولا کی مجلس ہے، مشرک ملحد لنگر پکا رہا ہے، آپ کافر ہندو کا نہیں کھاتے ہو، غالی کا کھا لیتے ہو۔ ہندو اور غالی میں کیا فرق ہے؟ ہندو اور ملحد میں کیا فرق ہے؟ اس کے ہاتھ کا نہیں کھاتے ہو، اس کے ہاتھ کا کھاتے ہو۔ یہ لوگوں کے اندر ایک تاثیر ہے اس کی، اس وجہ سے ائمہ ہدیٰ نے ان کے خلاف زیادہ سختی خود بھی کی اور شیعوں کو بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش ہو کہ یہ تشیع کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ علماء اکرام نے تاریخ بھر میں غلو کے خلاف اپنی مکمل زندگیاں وقف کی ہیں، کتب لکھی ہیں، تحقیقات کی ہیں، 20 کتابیں موجود ہیں، روایات ہر امام سے غلو کی مذمت میں اور غلو کی رد میں فراوان، 1 سے زیادہ یا 10 احادیث ہر امام سے منقول ہیں جو علماء نے جمع کی ہیں۔ ان سے مومنین کو آشنائی ہونی چاہیے، ان سے مومنین کو خبر ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ جو طبقہ تباہی تک لے جا رہا ہے۔ میں بعد میں توفیق ہوئی تو حالات حاضرہ میں اشارہ کروں گا کہ آج ان کے ہاتھوں سے تشیع کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے اور جتنا تاریخ میں پہنچ چکا ہے۔ خود پاکستان کے اندر جتنے ہزاروں شیعہ شہید ہوئے ہیں اس سب میں قاتلوں میں یہی شامل ہیں، یہی غالی۔ انہوں نے در حقیقت تشیع کے قتل کا جواز انہوں نے فراہم کیا ہے، وہ اشتعال انگیزی انہوں نے کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اس وقت بھی مشغول ہیں۔ اور یہ ائمہ کی سنت ہے، ائمہ کی سیرت ہے، وہ سیرت جو ہم پر مخفی ہے، جو ہمیں نہیں بتائی گئی، ہم نے خود بھی نہیں پڑھی اور کسی پڑھے لکھے نے ہمارے سامنے بیان بھی نہیں کی کہ غالیوں کے مقابلے میں ائمہ کا رویہ کتنا شدید اور کتنا سخت رویہ تھا۔ مومنوں کا اتنا ہی نرم ہے، بالکل مومنوں کا رویہ امام رضا علیہ السلام کے مقابلے میں ہے کہ امام رضا جس سے نفرت کرتے ہیں مومن اس سے نفرت نہیں کرتے۔ امام رضا علیہ السلام کو نفرت تھی ان لوگوں سے، شدید نفرت تھی۔ اب ہم مجلس امام رضا علیہ السلام کی کر لیں، سوگ امام رضا کا کر لیں، زیارت امام رضا علیہ السلام کی کر لیں، حاجت مزار امام پہ منوا لیں، لیکن اس طبقے سے نفرت نہ کریں جس سے امام رضا علیہ السلام کو شدید نفرت تھی۔ تو یہ بھی ایک نفاق ہے کہ امام جس سے نفرت کرتے ہیں ہمیں اس سے یا محبت ہے یا کم از کم نفرت نہیں ہے، شدید نفرت ہو تاکہ دور رہیں، آپ بھی دور رہیں، آپ کی اولاد بھی دور رہے اور آپ کا دین اور آپ کا مذہب بھی محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسلام کو اور تشیع کو ہر فتنے سے، ہر گمراہی سے، ہر منحرف گروہ سے، ہر شیطان سے، ہر طاغوت کے شر سے خداوند تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ مومنین کو، ان کی اولادوں کو ان فاسد اور منحرف لوگوں کے گمراہ کن عقائد سے اور اعمال سے پروردگار محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔